نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فاتت الحياة فافعل ما شئت، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. لٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، لٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. گرامی قدر سامعین اور بزرگان دین، اللہ عز و جل نے انسان کو بہترین جسم عطا فرمایا، اور جسم کے اندر قسم کی چیزوں کو پیدا فرمایا. ہاتھ بنائے تاکہ انسان ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ سکے، زبان بنائی تاکہ انسان اپنے زبان کو صحیح استعمال کرے، صحیح الفاظ بول سکے، کچھ بولنا لکھنا پڑھنا آ جائے. آنکھ دی تاکہ انسان اپنی آنکھ کے ذریعے سے اللہ کی تخلیق کا، اللہ کی قدرت کا مناظرہ کرتا رہے، مناظر کو دیکھتا رہے اور اللہ کو پہچان کر زندگی گزارتا رہے. کان دیے تاکہ اللہ کی باتوں کو سنتا رہے، اللہ کی قدرت کی باتوں کو، قرآن کریم کی تلاوت کو سنتا رہے. غرض اللہ نے جسم کے بہترین اعضاء بنائے، اور ایسے ہی نہیں بنا دیا گیا ہے. جب ایک فیکٹری کے اندر کوئی چیز تیار ہوتی ہے تو فیکٹری کا مالک کون سی چیز سے یہ چیز خراب ہونے والی ہے، کہ اگر موبائل کی فیکٹری ہے تو موبائل فیکٹری کا مالک لکھ کر دے دیتا ہے کہ اگر اس موبائل کو، اس فون کو اگر پانی کے اندر ڈال دیا جائے گا تو یہ موبائل بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو جو چیز اس کو نقصان دینے والی ہوتی ہے اس کی طرف پہلے ہی مالک فیکٹری اس کی اطلاع دے دیا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اس کا غلط استعمال کرے اور اپنے فون کو پانی کے اندر ڈالے تو پھر اس کا فون صحیح سالم رہے گا. اس کی جو گارنٹی ملتی ہے وہ بھی نہیں ملتی، کہ تم نے مالک فیکٹری کی اجازت کے بغیر اس کا غلط استعمال کیا ہے، اس لیے جو اس کی جو 2 سال کی 6 ماہ کی وارنٹی تھی وہ بھی اس پر نہیں ملتی. تو غرض جب اس دنیا کے اندر ایک چیز بنانے والا اس چیز کے لیے جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے اس کی اطلاع کر دیتا ہے تو وہ تو خالق کائنات ہے، ساری انسانیت کو پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، زمین کے نیچے چیزوں کو پیدا کرنے والا، آسمان کے اوپر کا پورا ایک نظام سنبھالنے والا مالک ہے. اس نے بھی ہمیں جسم دیا ہے اور کہہ دیا ہے: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، کہ تمہیں آنکھیں دی جا رہی ہے، دل دیا جا رہا ہے، جسم کے اعضاء دیے جا رہے ہیں، کل ان تمام اعضاء سے پوچھوں گی. سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یوم نشہد علیہم السنتہم وایدیہم کہ ہم اس دن زبانوں کے اوپر مہر لگا دیں گے. دوسری جگہ ارشاد خداوند ہے کہ زبانوں کو اجازت نہیں ہوگی بلکہ اس کے اعضاء گواہی دے گی. اور ایک جگہ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ سے اوپر والی آیت غالباً اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدا کے اندر تو زبان کو اجازت ہوگی، لیکن زبان بھی کیا گواہی دے گی؟ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، ان کے خلاف گواہی دے گی. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ زبانیں گواہی دے گی
وَأَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ گواہی دے گی. کس چیز کی گواہی دے گی؟ کہ انسان نے جو اعمال دنیا کے اندر کر کے آئے وہ اعمال کی گواہی دے گی. سورہ زلزال کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کہ زمین اپنے بوجھ کو نکالے گی. یاد رکھنا عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے 3 CID ہمیشہ انسانوں کے ساتھ لگا رکھی. 3 کیمرے ہمیشہ انسانوں کے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں. چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ 3 کیمرے ہمارے ہر اعمال کو، چاہے وہ اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، ہر اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ایک تو زمین ہے جس زمین کے اوپر ہم چل رہے ہیں، جس زمین کے اوپر رہ کر بس کر ہم گناہ کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں. زمین ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہی ہے. اور ایک خود خالق کائنات ہے اور اس کے فرشتے ہیں جو ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں. اور تیسری چیز کہ جس عضو سے جو گناہ کیا جا رہا ہے وہ عضو کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس نے میرے جسم سے، میرے اس عضو سے فلاں فلاں کرتوت کیے تھے، فلاں فلاں نیک اعمال کیے تھے، اے اللہ آج تو اس کا اس کو بدلہ دے دے. تو غرض یہ 3 چیزیں ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اگر ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہو تو سورہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے ببانگ دوحل اعلان کر دیا کہ اگر تم سے ہو سکے تو جاؤ آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، زمین کے کناروں سے نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان مبین. تم ہرگز، جب خالق کائنات نہیں چاہتا تو تم نہیں نکل سکتے. کون ہے جو آسمانوں کے کنارے سے نکل کر بتائے، زمین کے کناروں سے نکل کر بتائے؟ کسی کے اندر طاقت نہیں. جنات کو بھی اللہ نے چیلنج کر دیا ہے. تو غرض انسان بے بس ہے کہ جہاں پر بھی جائے گا اس کے نیچے زمین ہوگی، اس کے اوپر آسمان ہوگے، فرشتے اس کے ساتھ ہوگے، اس کے اعضاء اس کے ساتھ جانے والے ہوگے. اور کیسا بھی کام کرے وہ تمام چیزوں کو ریکارڈ کرے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اسی طرح جب زمین کی باری آئے گی تو زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی. جب سے دنیا بنی ہے اور اس دنیا کا جب تک اینڈ آئے گا ساری چیزیں ریکارڈ کیے ہوئے ہوگی اور ساری چیزوں کو نکالے گی. تو انسان بھی کہے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہیں گے اس کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن اس کے پروردگار سے وہ بات کرے، اس دن وہ اپنے خبروں کو بیان کرے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے پروردگار کو اس کو حکم ہوگا. تو ہم جو بھی اعمال کریں گے، ایک تو ہمارے جسم گواہی دینے والے ہیں، زمین گواہی دینے والی ہے اور فرشتے بھی گواہی دیں گے. کل محشر کے اندر لوگ جھٹلائیں گے کہ ہم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. اللہ رب العزت کہیں گے ٹھیک ہے، جس عضو سے تو نے کام کیا ہے وہی عضو گواہی دیتی ہے، رک جا. جب وہ عضو اس کے خلاف گواہی دے گا پھر بھی انکار پہ انکار. زمین گواہی دے گی تو اس وقت کہے گا ما لہا، کیا ہو گیا اس کو. تو اپنے جسم کا صحیح استعمال کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا بہترین جسم عطا فرمایا، کسی اور مخلوق کو یہ جسم عطا نہیں کیا. ایسا خوشنما بہترین سانچے کے اندر کسی اور مخلوق کو نہیں ڈالا ہے. اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسانوں کو معزز بنایا ہے. اور سورہ عادیات کے اندر اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر پیدا فرمایا ہے، کہ ایسا بہترین سانچے کے اندر کسی اور دوسری مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا. تو جب خالق کائنات نے انسانوں کے اوپر اتنا احسان کیا تو پھر انسان کی اتنی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنے اس جسم کا صحیح استعمال کرے. یاد رکھنا عزیزو، ایک گناہ معاشرے کے اندر عام ہوتا ہوا جا رہا ہے اور انسان اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. گناہ سمجھتا ہے پھر بھی غفلت کا شکار ہے اور اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. بڑے سے بڑا مفتی ہو یا چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو،
ہر کس و ناکس عامتاً اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ نگاہوں کا غلط استعمال، نگاہوں کا غلط استعمال۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو معاصی، گناہ اور رذائل سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور صرف گناہوں سے بچنے کی نہیں، بلکہ وہ چیزیں جو گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ چیزیں جن چیزوں کو انسان اختیار کر کے گناہ تک پہنچتا ہے، اللہ نے ان اسباب کو اختیار کرنے کو سے بھی منع فرما دیا۔ شراب کے بارے میں اللہ نے حرمت نازل فرمائی کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن صرف شراب کی حرمت کے اوپر گناہ نہیں، بلکہ شراب بنانے والا، بیچنے والا، کسی کو پہنچانے والا، ہر ایک کو منع کر دیا ہے کہ شراب بیچنا بھی جائز نہیں، شراب بنانا بھی جائز نہیں۔ حتیٰ کہ کسی فیکٹری کے اندر شراب تیار ہو رہی ہے، آپ کے آقا نے، آپ کے مالک نے آپ سے شراب منگائی، تو آپ کو اللہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ دکان سے جائیں اور اس شراب کی بوتل کو لا کر اپنے مالک کو دے، اپنے آقا کو دے۔ اللہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، نبی اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام اسباب ہے گناہ تک پہنچنے کا۔ تو جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ گناہ سے پہلے اس کے اسباب کو منع فرما دیتے ہیں تاکہ انسان گناہ ہی سے بچ جائے۔ اسی طرح 15ویں پارے کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یوں نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اللہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زنا کے جو اسباب ہیں، جن چیزوں کو اختیار کرنے سے انسان زنا تک پہنچ جاتا ہے، اللہ نے کہا کہ ان اسباب کو بھی اختیار مت کرو، کیونکہ ضابطہ ہے کہ اگر بکری کو چراگاہ کے قریب لے جاؤ گے تو امید یہی کی جاتی ہے کہ وہ چراگاہ کے اندر چلی جائے گی۔ اسی طرح انسان کو اگر گناہ کے قریب کیا جائے گا تو انسان کا نفس ہے، اور نفس بھی کیسا؟ ہمارا نفس تو نفس امارہ ہے جو ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے۔ اگر گناہ کے قریب سے بھی گزریں گے تو یہی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ستے باب کو ہی بند کر دیا، ستے باب، دروازے ہی کو بند کر دیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور یہ ایسا برا کام ہے کہ جتنے بھی مذہب آئے، چاہے وہ اچھے مذہب ہو یا برے باطل مذہب ہو، ہر مذہب نے اس کی برائی بیان کی ہے۔ انہو کان فاحشہ، کہ یہ برائی ہے۔ فاحشہ اسی گناہ کو کہتے ہیں جو ہر مذہب کے اندر برا ہو، جو ہر مذہب کے اندر برا ہو۔ لیکن آج دیکھا جا رہا ہے، ایسی ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں، اخبار کی سرخیاں پڑھنے کا ملتی ہے کہ فلاں مسلمان نے فلاں غیر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا، اپنے خواہشات کی تکمیل کر لی۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کا سب سے پہلا دروازہ ہم نے اس کو بند نہیں کیا، اور وہ ہے آنکھوں کی حفاظت، کہ جب انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا تو اس کا اینڈ جو آتا ہے زنا، اس سے بچ جائے گا۔ اور آنکھ کی حفاظت کے لیے خالق کائنات نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھو قرآن بھی بتلا رہی کہ پہلے نگاہ کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد شرمگاہ کا تذکرہ کیا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت پہلے۔ اور اللہ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے، مذکر و مؤنث کے اگر ایک ہی حکم ہو تو ایک ہی آیت کے اندر اللہ تذکرہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نماز جیسی ام العبادات، لیکن تذکرہ جب آتا ہے واقعی الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اس طرح نہیں کہا کہ واقعی الصلاۃ پھر واقعی الصلاۃ، کہ پہلے مذکروں کا تذکرہ کیا جائے، مردوں کو کہا جائے کہ نماز کو قائم کرو، پھر عورتوں کو مخاطب کیا جائے کہ عورتیں تم بھی نماز کو قائم کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے نماز کی باری آئی تو دونوں مذکر اور مؤنث کو ایک ساتھ حکم فرما دیا
لیکن جب آنکھ کی باری آتی ہے تو اللہ ایک آیت کے اندر صرف مذکر مردوں کو حکم دیتا ہے، اور اس کے نیچے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، دوسری آیت کا استعمال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ گویا کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، حتیٰ کہ شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے اپنی آپ بیتی کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی ذاکر ذکر کرتا ہے، اللہ کا ولی ذکر کرتا ہے، لیکن وہ آنکھ کے غلط استعمال کے اندر مبتلا ہے، بد نظری جیسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کو ان عبادات کی روحانیت نصیب نہیں ہوتی۔ آج ہمارا بھی حال یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن مزہ نہیں آتا۔ صحابہ کرام کی جماعت تھی، کیسی جماعت، نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ بدک رہا ہے، تاکہ کیسے کیسے حالات آ جاتے تھے، لیکن نماز نہیں توڑتے تھے اور کہتے تھے کہ نماز کے عجیب مزہ آ رہا تھا، نماز کا عجیب مزہ آ رہا تھا۔ وہ واقعہ بھی مشہور و معروف ہے، نبی غزوے سے تشریف لا رہے ہیں، دو صحابہ کو سعد بن معاذ اور سعد بن عباد رضی اللہ عنہما کو نگران بناتے ہیں کہ آپ لشکر کی حفاظت کرو، تو دونوں نے ایک باری لگا لیتی ہے کہ ایک آدھی رات سوئے گا، پھر دوسرے ساتھی کو جگا دے گا، پھر اس کو جگا دیا جائے گا اور دوسرا ساتھی پہرا دے گا۔ اس طرح دونوں آپس میں تقسیم کر لیتی ہیں۔ پہلے صحابی غالباً سعد بن عباد کی باری آتی ہے، سوچتے ہیں کیا کروں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تیر چل رہی ہیں، ایک تیر لگا، تیر نکال کر پھینک دیے، دوسرا تیر لگا، نکال کر پھینک دیے، دشمن نے دیکھا کہ ابھی بھی یہ شخص کھڑا ہے، تیسرا تیر مارتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے یہ وہم ہوا، گمان ہوا کہ کہیں اگر میں شہید ہو جاؤں تو جو نگرانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سپرد کی ہے اس کو پورا نہ کر سکوں گا۔ فوراً نماز کو مختصر کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کو بیدار کرتے ہیں۔ دشمن دیکھتا ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو بیدار کر رہا ہے تو دشمن راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ جب حضرت صاحب کو بیدار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو صحابی کو زخم لگا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نماز پڑھنے کے اندر اتنا مزہ آ رہا تھا، اگر مجھے اس کا خوف نہیں ہوتا کہ نبی کا فرمان ٹوٹ جائے گا تو میں کبھی بھی اپنی نماز کو نہیں توڑوں۔ تو صحابہ کرام کو ایک مزہ آیا کرتا تھا عبادات کا، آج ہمیں وہ مزہ نہیں آتا۔ اس کی جو تفصیلات ہے کہ مزہ کیوں نہیں آتا، اس کے اندر سے ایک بڑی وجہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال ہے۔ انسان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ذات تو ایسی ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ تم بد نظری کا گناہ کر رہے ہو، راستے کے اوپر چلنے والی لڑکیوں کو نشانہ بنا رہے ہو، کوئی دوسرا نہیں دیکھتا کہ یہ کس کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ انسان کی اپنی آنکھ ہے، کس وقت یہ گناہ کر لے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن خالق کائنات فرما رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین، کہ آنکھوں کی خیانت کو بھی ہم جانتے ہیں اور جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اور جب انسان اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا دیدار خواب میں آتا ہے، ایسے ہی نہیں آتا۔ اپنے آنکھوں کا صحیح استعمال انسان کی ایک ذمہ داری ہے۔ بے حیائی کا جو معاشرہ بنا ہوا ہے کہ مرد نکل رہے ہیں باہر اور دوسری ماں اور بہنوں کو اپنی آنکھوں سے نشانہ بنا رہے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے دلدل کے اندر پھنستے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ کل لوہے پگھلا کر ہماری آنکھوں کے اندر ڈالا جائے گا، اس وقت ہماری آنکھیں کیسے برداشت کرے گی۔ آج ایک دن کا ہماری آنکھ کے اندر چلا جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، آنسو گرنے چالو ہو جاتے ہیں، آنکھیں لال اور سرخ ہو جایا کرتی ہے۔
کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، گرما گرم لوہے کو پگھلایا جائے گا، گرما گرم آگ میں پگھلایا جائے گا، اور پھر اس پگھلائی ہوئے لوہے کو، اس گرما گرم لوہے کو آنکھوں کے اندر ڈالا جائے گا تو کیسے برداشت کریں؟ اس لیے میرے عزیزو، اگر زنا سے رکنا ہے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک چیز تو زبان ہے، اس کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں، اور دوسری شرمگاہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کا تذکرہ ایسے ہی قرآن کے اندر نہیں کر دیا، بلکہ اس کا پورا پس منظر اور اس کا پورا واقعہ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام وقت کا نبی ہے، کنویں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، کنویں سے نکالا جاتا ہے، مصر کے بازار میں فروخت ہوتے ہیں، آقا زلیخا نے اس کو خریدتے ہیں، جب لے کر دربار میں پہنچتے ہیں زلیخا کا غلام بنتا ہے، لیکن زلیخا عاشق ہوتی ہے، اور عاشق ہوتی ہے تو وہ بھی کیسا کہ لوگ اس کی برائیاں کر رہی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ یوسف کیسا ہے، اور پھر اس نے آزمائش بھی رکھی، اپنی سہیلیوں کو دعوت بھی دی اور ان کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں پھل بھی دیے، چھری بھی دی، اور اس وقت یوسف سے کہا کہ یوسف ذرا باہر آؤ۔ یوسف تو بھولے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا معاملہ ہے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آتے ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، دیکھنے والے جب دیکھتے ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرًا، اپنے ہاتھوں کو چھری سے پھل کی جگہ اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہیں اور کہتے ہیں ہائے رے اللہ، یہ کوئی انسان نہیں۔ ایسا حسن جمال اللہ نے یوسف کو دیا تھا، لیکن جب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو زلیخا نے بہکایا، پھسلایا اور ان کو دعوت زنا دی تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کئی کمروں کے اندر بند ہیں، لیکن وہاں سے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر لے کر بھاگتے ہیں۔ شاہ مصر سامنے ہے، آخری دروازے کے اوپر پہنچتے ہیں، شاہ مصر سامنے، ذرا دیکھو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی عین جوانی ہے، عین جوانی کے اندر انسان کی قوت شباب کے اوپر ہوتی ہے، انسان برائیوں کی طرف جلدی مائل ہونے والا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے حفاظت فرمائی اور پھر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام برے کام سے بچے۔ تو جہاں پر بھی تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھا تھا۔ حضرت سلیمان وقت کے تابعی ہیں، امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اپنے ساتھی کے ساتھ حرم کے لیے جا رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مقام ابوا کے اندر پڑاؤ ڈالتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، ایک ساتھی سامان لینے کے لیے جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ الرحمہ وہاں پر تشریف فرما ہے، اللہ نے خوب حسن و جمال دیا تھا، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بدو لوگ رہا کرتے تھے، ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت وہاں سے آتی ہے اور حضرت کو بہلاتی ہے اور پھسلاتی ہے، جیسے ہی حضرت دیکھتے ہیں کہ کوئی حسین و جمیل لڑکی آ رہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ بھوکی ہوگی، کھانا مانگنے کے لیے آ رہی ہے، کھانا تلاش کرنے لگتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا نہیں لے رہی ہے تو فوراً سمجھتا جاتے ہیں کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، تو اتنی زور زور سے رونا شروع کرتے ہیں کہ عورت دیکھتی ہے کہ یہ تو کچھ بولے نہیں، کچھ سنے نہیں اور رونا چالو کر دیے، کہیں ان کے ساتھی واپس نہ آ جائے، میں پکڑا نہ جاؤں، یہ بھاگ جاتے ہیں، حضرت رونے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کے دوسرے ساتھی بھی آ جاتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت رو رہے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ تو
حضرت کہتے کہ نہیں کچھ نہیں، بس گھروں کی یاد آ گئی۔ کہا کہ گھر کی یاد آنے کے اوپر کوئی شخص اتنا نہیں روتا، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہے کہ تم بہت روئے ہوئے ہو۔ ساتھی کے اصرار کرنے کے باوجود انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تو ساتھی بھی رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا، سلیمان علیہ الرحمن نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تمہاری جگہ میں نہیں تھا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اللہ کی پناہ میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں۔ واقعہ آنے کو ہو گیا، جانے کو ہو گیا، تو حضرات پہنچتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد آرام کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان دیکھتے ہیں کہ خواب میں ایک حسین و جمیل آدمی آ رہی ہے۔ پوچھتے ہیں کون؟ کہا کہ یوسف۔ کہا کہ یوسف صدیق، یعنی کہ جو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ کہا میں ہاں وہی یوسف ہوں۔ تو سلیمان کہتے ہیں تمہارا زلیخا کے ساتھ کا واقعہ تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ تمہارا آب و ہوا والی عورت کے ساتھ ہے۔ تو ایک انسان جب گناہوں سے بچتا ہے تو خواب کے اندر انبیاء کی زیارت ہوتی ہے، اور ایک آدمی جب گناہوں سے بچتا ہے تو اس کو ایمان کے، عبادات کی، روحانیت کا مزہ آتا ہے جو آج ہمیں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے۔ اور ایک بات عجیب کہ آج جو ہمارے گھر کی مستورات برقع اوڑھ رہی ہے، کہنا تو یہ چاہیے کہ ان کے برقعے کو اور برقعے کی ضرورت ہے۔ کہ آج فیشنیبل برقعے نکل رہے ہیں، چست لباس نکل رہے ہیں، اور مسلمان لڑکیاں انہی لباس کو اختیار کر رہی ہیں۔ کہیں سے پھٹا ہوا لباس ہے، اسی کا فیشن نکل گیا، اسی کو استعمال کرنا شروع۔ برقعے نکل گئے تو نقش نگار والے برقعے۔ یہ مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر کی مستورات کو اس کی طرف توجہ دے کہ یہ ہماری تعلیم نہیں۔ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کو بجنے والا زیور پہن کر باہر نکلنے کی اجازت نہیں، عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ مرد جب نگاہوں کو نیچے کر کے چلے گے، عورت کے اندر کوئی ایسا زیور ہوگا جو بجنے والا ہوگا، تو اس کے بجنے سے مردوں کی نگاہیں اس کی طرف مائل ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بجنے والا لباس نہ پہنے، ایسی چیزیں نہ پہنے جس کے اندر بجنے والا زیور ہو، اور عطر لگا کر نہ جائے، کیونکہ یہ زنا کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ اگر کوئی عورت ایسا عطر لگا کر چلتی ہے کہ لوگ سن کر اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت ایسی ہے۔ بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ عورت زانیہ ہے۔ اور آج کے فیشنیبل برقعے یہ بھی انسانوں کو اور مردوں کو کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اپنے گھر کی مستورات سے کہیں کہ اپنے لباس کو شرعی لباس بنائے۔ صرف برقع پہن لینا یہ اسلام کے اندر نہیں، بلکہ پورا پردہ کرنا یہ اصل اسلام کے اندر ہے۔ برقع ایسا ہو کہ ہر نشیب و فراز کی حفاظت ہو سکے، ہماری ماں کی حفاظت ہو سکے، غیروں کی نگاہیں ہماری ماں اور بہنوں کی طرف نہ اٹھ سکے، ایسا لباس آج ہماری عورتوں کے لیے ہونا چاہیے۔ تو بس درخواست یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اللہ کا فرمان یاد رکھیں کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے، اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی شرعی پردے کے اندر ملبوس رہنے کی تلقین کرے، اور ان کو بار بار کہے کہ اپنا برقع اگر فیشنیبل ہے تو اس کو کینسل کر کے نیا برقع سلاؤ جو سادہ ہو، اور ایسا برقع ہو جو چوڑا ہو جس کے اندر اور اپنے آپ کو پورا محفوظ کر سکے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ واپس معاشرے کو امن و امان والا بنا دے، بے حیائی کو ختم کرے، حیا، عفت و پاکدامنی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی وہ سنت ادا کریں۔